الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ فسید رسلہ سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال امامنا علی بن موسی الرضا سلام اللہ علیہ ناقلا لحدیث القدسی لا اللہ حسنی فمن تمسک بها آمن من عذابی ولكن بشرطها وشروطها وانا من شروطها. معزز مکرم و محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی سے شب ولادت ثامن الحجج ثامن الائمہ شاہ خراسان سلطان جہان امام ضامن و ثامن امام علی بن موسی الرضا سلام اللہ علیہ محمد کے موقع پر امام علی رضا علیہ السلام سیمینار آپ کا میزبان سخاوت حسین سندرالوی آپ کو ویلکم کہتا ہے اور مسنون طریقے پر آپ تمام کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہے. آج شب شیعیان علی کے لیے بہت بڑی عید ہے کہ مجدد مذہب امامیہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شب ولادت. اس موقع پر میں تمام امت مسلمہ کو بالاخص شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتا ہوں اور حوضہ علمیہ کے مسنون طریقے پر اسعد اللہ ایامکم ولیالیکم سعیدا کا ہدیہ پیش کرتا ہوں. آج امام علی رضا علیہ السلام سیمینار میں آپ کی خدمت میں نثر اور نظم کے ذریعے اپنے 8ویں امام کی خدمت میں عرض ارادت عرض عقیدت پیش کریں گے. امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت 11 ذی القعدہ کے دن ہوئی اور آپ کی شہادت کے بارے میں سفر اور ذی القعدہ کی تواریخ موجود ہے. عموماً 17 سفر کو امام علی رضا علیہ السلام کا یوم شہادت منایا جاتا ہے. آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور طوس میں منصب شہادت پر فائز ہوئے. طوس آج کل مشہد کہلاتا ہے. مشہد کو مشہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں معصوم ہستی حضور پذیر ہے، شہود سے ہے، شہادت سے ہے. جہاں شہادت ہو یا جہاں کوئی ہستی موجود ہو اسے مشہد کہتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر میں ہمارے ائمہ اطہار قبروں میں بھی زندہ جاوید ہیں، اس لیے اس جگہ کو مشہد کہا جاتا ہے. مشہد رأس الحسین شام میں ہے، جہاں سر حسین علیہ السلام نے حضور پایا. یہاں وجود مقدس امام علی رضا علیہ السلام موجود ہے، جس کی مناسبت سے
اسے مشہد الرضا کہا جاتا تھا. جیسے مدینۃ الرسول، آج مدینۃ الرسول کوئی نہیں کہتا، مدینہ کہتے ہیں، اور آج مشہد الرضا کوئی نہیں کہتا، مشہد کہتے ہیں. حضرت السلام مجدد امامیہ، آپ نے اپنے مناظروں کے ذریعے اپنے آباء و اجداد کے عقائد حقہ کی ترویج کی. آپ نے ولی عہدی قبول کر کے دشمن کے پلیٹ فارم اور پوڈیم کو حق کی پروموشن کے لیے استعمال فرمایا. جو لوگ آپ بلاد مغرب میں یا بلاد مشرق میں رہ رہے ہیں، انہیں یہ سبق امام علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے. پلیٹ فارم کسی کا ہو، پوڈیم کسی کا ہو، دربار کسی کا ہو، فضائل محمد و آل محمد کے ہونے چاہیے. امام علی رضا علیہ السلام کی طب الرضا بھی بڑی مشہور ہے، جو میڈیسن میں، میڈکس میں ایک بہترین دستاویز ہے، جس میں سرطان تک کے علاج موجود ہیں. اور امام علی رضا علیہ السلام کی خصوصیات میں یہ ہے کہ آپ نے 12 کے 12 مہینوں کے لیے غذائیں معین فرما دی. اگر کوئی شخص ان غذاؤں کی تفصیل پر دھیان دے اور توجہ دے تو سال بھر وہ مریض نہیں ہوتا. ہمارے ایک حکیم تھے، ڈاکٹر بھی تھے، ڈاکٹر حسن علی شاہ مرحوم. انہوں نے فرمایا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے 12 قسم کی دوائیں اپنے ماننے والوں کے لیے منتخب فرمائی ہیں، ہربز کی، ہربل. اگر کوئی شخص وہ دوائیں استعمال کر لے تو اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی. ڈاکٹر حسن علی شاہ نے یہ تجربہ سینکڑوں پہ کیا. اللہ کی ذات نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کو امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے میں شفا یاب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام علی رضا علیہ السلام کے فضائل و کمالات کا سلسلہ جاری رہے گا. آئیے آج میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. دائیں جانب میرے ساتھ الحاج آغا سید ماجد حسین موسوی حیدرآبادی تشریف فرما ہے، جو ہمارے المہدی ٹی وی کی روح رواں اور رونق ہے، اور نعرہ حیدری کے خاص لقب کے ساتھ، صاحب نعرہ حیدری کے خاص لقب کے ساتھ ملقب ہے. ان کے ساتھ ہی ہمارے بہت ہی محترم معظم شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر سید غضنفر جعفری صاحب تشریف فرما ہے، جو خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز میں محمد و آل محمد کا ذکر فرماتے ہیں. میری بائیں جانب بہت ہی محترم اور مکرم منقبت خان حضرت زائر نقوی صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ ہی جناب افتخار حسین زیدی سرسوی صاحب تشریف رکھتے ہیں. آج ہمارے اس سیمینار میں ہمارے اور شرکاء جو کیمرے کے سامنے نہیں آ رہے، ان میں شبیر رضوی صاحب بھی ہیں، جناب مولانا وسیم عباس صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جو ان ٹرانسمیشنز کو اپنی ایکسپرٹیز کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور ہمارے اسٹوڈیو کے انچارج جناب ذی شان شبیر اور ہمارے آفس کے انچارج منظور میاں صاحب بھی ہمارے اس سیمینار میں تشریف فرما. اللہ کریم ان تمام شرکاء کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے میں المہدی ٹی وی سے نشر ہونے والے آج کے امام علی رضا علیہ السلام سیمینار کی خدمت کو قبول و منظور فرمائے، اور شاہ خراسان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان شرکاء کو اور ہمارے دیکھنے سننے والوں کو ہر دکھ تکلیف سے محفوظ فرمائے. قبل اس کے کہ میں امام علیہ السلام کے علمی فیوز و برکات پر بحث کروں،
میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر سید غضنفر جعفری صاحب سے کہ وہ منظوم نذرانہ عقیدت شاہ خراسان سلطان جہان امام سامن و ضامن علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں. جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری، بسم اللہ. اس سے قبل کہ میں امام رضا علیہ السلام کی شان میں ارشاد پیش کروں، ایک خطا کی شان میں پیش خدمت کہ بیڑا گرداب کے چکر سے نکل جائے گا. ماشاءاللہ. بیڑا گرداب کے چکر سے نکل جائے گا، غم کا احساس مسرت میں بدل جائے سبحان گا. اللہ. لے کے دیکھے تو کوئی دل سے کبھی نام علی، لے کے دیکھے تو کوئی دل سے کبھی نام علی، سامنے کوئی مصیبت ہو تو ٹل جائے گا. نعرے حیدری یا علی. قصیدے کے بسم اللہ ارشاد. غضنفر آج امام رضا کی بات چلے، غضنفر آج امام رضا کی بات چلے، علی کا ذکر چلے، مصطفیٰ کی بات چلے. بے شک. غضنفر آج امام رضا کی بات چلے، علی کا ذکر چلے، مصطفیٰ کی بات چلے، اور میرے امام رضا کا تو تذکرہ وہ ہے، بے شک. میرے امام رضا کا تو تذکرہ وہ ہے، بیاں کروں تو مسلسل خدا کی بات چلے. سبحان. اور رضا کے ذکر سے ملتی ہے دل کو یوں فرحت کہ جیسے دھوپ میں ٹھنڈی ہوا کی بات چلے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سنا ہے گردش دورہ نے سر اٹھایا ہے، کہو زمانے سے مشکل کشا کی بات چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی و آل نبی میں عجب تعلق ہے، کسی کا ذکر کرو مصطفیٰ کی بات چلے. سبحان اللہ. غضنفر آیا دعا مانگنے ہے در پہ تیرے، علی کا در ہے یہاں حل عطا کی بات چلے. ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. شکریہ. نعرے حیدری یا علی. ناظرین ناظرات، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. دو نکات کے بعد میں جناب حضرت ظاہر نقوی صاحب سے گزارش کروں گا. پہلے ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا ڈاکٹر سخاوت گالوی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جناب، آپ فرمائیں کیسے، کون صاحب فرما رہے ہیں؟ میں احمد بات کر رہا ہوں اس لینڈ سے، آکٹری روڈ سے. جی جی. تو آپ کا یہ لائیو پروگرام سٹارٹ ہوا ہے، بہت دیکھ کر خوشی ہوئی، بڑا اچھا لگتا ہے، اور ہمارے لیے بڑی اچھی چیزیں اور باتیں سننے کو ملیں گی، بڑا فائدہ مند رہے گا. تو آج آپ امام رضا کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ جو خاص پروگرام کر رہے ہیں دیکھ رہا ہوں میں، تو یہ بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے اور بہت اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ جناب احمد صاحب. جناب احمد صاحب نے ہمیں ازلن نیو جرسی سے کال کی، جہاں ہمارا اسٹوڈیو ہے. بے شک. اور الحمدللہ یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ جہاں ہمارے شیعہ بہن بھائی ہمارے المہدی چینل کو دیکھ رہے ہیں، وہاں ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی جیسے احمد صاحب خود، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو مزید حب اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انکریج فرمایا ہے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت مہربانی، واچ کرتے رہیے احمد صاحب، اور باقی لوگوں کو بھی بتائیے کہ www.almahditv.com پر لاگ ان ہو، اور شابہ پر بھی، جادو پر بھی ہماری ٹرانسمیشنز جاری و ساری ہیں. اور ناظرین، قبل اس کے کہ میں نکات پیش کروں، اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو ہمارے نمبر آپ کی خدمت میں آپ کی اسکرین پر ڈالے جا رہے ہیں. آپ 848992263 پر کال کر لیں. اگرچہ 64 بھی ہے، فی الحال 63 ہمارے پاس یہاں موجود ہے. آپ کال فرما سکتے ہیں، اور ای میل کرنا چاہیں تو almahditv@gmail.com پہ آپ ہمیں ای میل فرما سکتے ہیں.
امام علی رضا علیہ السلام کے فضائل و مناقب میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ایک راوی کہتا ہے کہ میں آپ کے بیت الشرف میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے، جب آپ قنوت پڑھتے اور تکبیر کہتے اور ہاتھ بلند فرماتے تو یہ 10 کی 10 شمعیں روشن ہو جاتی، ماشاءاللہ، اور جب آپ کے دستہائے مبارک نیچے آتے تو یہ انگلیاں نظر آتی۔ کیا کہتے یہ روایت یہاں پہ خاموش ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ اصل نور ہیں اور پیکر بشری میں ہمارے لیے آئے ہیں، یہی وجہ ہے جیسے جیسے یہ اوپر چلے جائیں تو مکمل نور بنتے جاتے ہیں، نیچے کی طرف آئے تو پیکر بشری کے لبادے میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شرکاء، ناظرین و ناظرات، ایک واقعہ اور سماعت فرما لیجئے، بسم اللہ۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں عالم رؤیا میں دیکھتا ہوں کہ حضور تشریف لائے میرے بیسمنٹ میں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں خرما کے کچھ دانے تھے، آپ نے میری طرف بڑھائے تو میں نے گنے عالم رؤیا میں، خواب میں، تو دیکھا کہ 18 ہیں، 18 خرما کے دانے ہیں۔ تو جب میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا عالم رؤیا میں، تو چند ہی دنوں کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ ویسا ہی امامہ، ویسی ہی ابا قبا، ماشاءاللہ، ویسا ہی قد کاٹ، سبحان اللہ، ویسی ہی نورانیت، ویسی پیشانی، ویسا چہرہ، واہ، اسی بیسمنٹ میں سیڑھیوں سے علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام وارد ہوئے۔ محمد والی محمد، آپ نے مٹھی بڑھائی اور مجھے 18 دانے خرما کے عطا کیے۔ ماشاءاللہ، میں نے کہا کہ زد لی یبن رسول اللہ، رسول کے بیٹے مجھے کچھ اور بھی عطا کر دیں۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا لو زادک جدنا لزدنا کا، اگر ہمارے نانا نے 18 سے زیادہ دیے ہوتے تو ہم بھی زیادہ دیتے۔ یہ تمہارے لیے بشارت ہے کہ 18 سال تمہاری عمر اس خواب اور تعبیر کے صدقے میں اللہ نے بڑھا دی۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ دعا گو ہوں کہ آج جتنے میرے بھائی بہن، بچے بچیاں، بزرگ خرد، سادات و مومنین و مومنات، برادران و خواہران اسلام، اس امام علی رضا علیہ السلام سیمینار کو دیکھ رہے ہیں، اور جتنے یہاں شریک ہیں اس وقت سیمینار میں ہمارے اسٹوڈیو میں، اللہ کریم امام علی رضا علیہ السلام کی شب ولادت کے صدقے میں سب کی عمریں کم از کم 18 سال بڑھا دے۔ اسی دعا کے ساتھ میں جناب ظاہر نقوی صاحب سے گزارش کروں گا، جو بڑی خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد فرماتے ہیں۔ اور پچھلا پروگرام جو، بلکہ پچھلے پروگرامز جو المہدی ٹی وی سے نشر ہوئے، جن میں حضرت ظاہر موجود تھے، وہ ہمارے ناظرین و ناظرات نے بہت پسند کیے ہیں۔ جناب حضرت ظاہر نقوی صاحب، بسم اللہ۔ درود کی فضیلت کے سلسلے میں 4 منٹ ارشاد ہو۔ ارشاد۔ مدحا میرا سرور ہے، ایمان ہے درود، سبحان اللہ۔ مدحا میرا سرور ہے، ایمان ہے درود، دنیا و عاقبت کا نگہبان ہے درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدحا میرا سرور ہے، ایمان ہے درود، دنیا و عاقبت کا نگہبان ہے درود،
کہنے کو سات لفظوں کا جملہ ہے مختصر، سچ پوچھئے تو سورہ رحمان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے ساتھ ناظرین ناظرات ایک کالر ہیں، ہم کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ حضرت ظاہر نقوی صاحب منقبت پیش فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جناب ظاہر نقوی صاحب امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ خوب رحمت کی برستی ہے گھٹا مرشد میں، سبحان اللہ۔ خوب رحمت کی برستی ہے گھٹا مرشد میں، جب سے آئے ہیں میرے مولا رضا مشہد میں، سبحان اللہ۔ خوب رحمت کی برستی ہے گھٹا مرشد میں، اور کھوکھلا کر دیا شاہی کو فراست نے تیری، کھوکھلا کر دیا شاہی کو فراست نے تیری، ظلم بھی مٹ گیا ظالم نہ رہا مشہد میں، خوب رحمت کی برستی ہے گھٹا مشہد میں، موت پر ہو گئی کعبے کی طرح سے یہ زمین، موت پر ہو گئی کعبے کی طرح سے یہ زمین، جب سے آئے ہیں شہ ارض و سما مشہد میں، خوب رحمت کی برستی ہے گھٹا مشہد میں، سبحان۔ در پہ آ کر کوئی مانگے تو سوالی بن کر، در پہ آ کر کوئی مانگے تو سوالی بن کر، شاہی ہوتی ہے فقیروں کو عطا مشہد میں، خوب رحمت کی برستی ہے گھٹا مشہد میں، تیرے روزے پہ عجب نور کی بارش دیکھی، تیرے روزے پہ عجب نور کی بارش دیکھی، مہر و اختر سے ملی بڑھ کے ضیا مشہد میں، رحمت کی برستی ہے گھٹا مشہد میں، خوب رحمت کی برستی ہے گھٹا مشہد میں، سبحان۔ اور تو نے دربار میں وہ در سے مساوات دیا، تو نے دربار میں وہ در سے مساوات دیا، ایک نظر آئے سبھی شاہ و گدا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رحمت کی برستی ہے گھٹا مشہد میں، اور پھر ملائے فرمان کرنے لگا، جس کو درکار ہو وہ دامن سیاہ دھو لے، جس کو درکار ہو وہ دامن سیاہ دھو لے، ابر رحمت کی برستی ہے گھٹا مشہد میں، خوب رحمت کی برستی ہے گھٹا مشہد میں، اور روز شب ہوتا ہے یہ معجزہ روزے پہ رضا، روز شب ہوتا ہے یہ معجزہ روزے پہ رضا، بنتے دیکھی ہے مریضوں کو شفا مشہد میں،
سبحان اللہ. رحمت کی برستی ہے گھٹا مشرق. نعرے سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب سے آئے ہیں میرے مولا رضا مشرق. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. رحمت کی برستی ہے گھٹا مشرق میں. جزاک اللہ. بہت عمدہ جناب ظاہر نقوی صاحب. آپ کی خدمت میں ناظرین ناظرات امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. قبل اس کے کہ میں جناب افتخار حسین صاحب کو دعوت کلام دوں، 2 نکات اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے ہم کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب میاں صاحب. ہمارے روزانہ اسلام کے لیے کوئی ایسی بات جو ایک موضوع ہو وہ ان کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جناب منظور صاحب نے نیو جرسی سے ہمیں کال کی، ایڈیسن سے. یہ فرما رہے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں معجزہ بیان کریں. تو ابھی انشاءاللہ امام علی رضا علیہ السلام کا معجزہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جاتا ہے. ایک معجزہ تو امام کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ دربار میں جب امام علی رضا علیہ السلام کو حاکم وقت نے بلایا تو اس نے اپنے تمام کرندوں سے کہا کہ آج ولی عہدی کے پروٹوکولز اور بادشاہی پروٹوکولز کے خلاف کوئی نوکر، کوئی غلام امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے سے پردہ نہ ہٹائے. یہ شاہی پروٹوکول کے خلاف تھا کہ بادشاہ یا ولی عہد اپنے ہاتھ سے پردہ اٹھائے، جو پردے لٹکے ہوتے ہیں درباروں کے سامنے. امام علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو ایسی تند و تیز ہوا چلی کہ پردوں کے نشان ہی اڑ گئے. گویا امام علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ اے حاکم وقت، تمہارا حکم صرف فاسق و فاجر غلاموں پہ چلتا ہے. ہم آل محمد وہ ہے کہ جن کا حکم قضاء و قدر پہ چلتا ہے، تقدیر کائنات میں چلتا ہے. یا علی. ایک معجزہ اور سماعت کر لیجئے. ایک مرتبہ ایک ساحر نے امام علی رضا علیہ السلام پر سحر کی کوشش کی. امام نے گھور کے دیکھا حاکم کے دربار میں لٹکی ہوئی شیر کی تصویر کی طرف اور کہا کہ یا ایھا الاسد اکل ساحر، اے شیر جادوگر کو کھا جا. یہ واقعہ 3 اماموں سے مروی ہے. جب وہ ہندی انڈین میجیشین کو تصویر شیر بن کے کھا چکی اور پھر تصویر بن چکی تو حاکم وقت نے کہا یبن رسول اللہ رجعنا ساحرنا، ہمارے جادوگر کو پلٹا دیجئے. آپ نے وہی جواب دیا جو آپ کے بابا نے اس حاکم کے بابا کو دیا تھا کہ لو رجع عصا موسیٰ، اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کی رسیاں واپس کی تھی تو ہم بھی تمہیں جادوگر واپس کرنے کو تیار. یعنی امام علیہ السلام نے ایک وضاحت کر دی کہ ظالم بادشاہ فرعون کی طرح ہے اور ہمارا اسٹیٹس موسیٰ کی طرح ہے. اب میں گزارش کروں گا جناب افتخار حسین زیدی صاحب سے کہ وہ امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. میں چند قطعات اور مختصر سا قصیدہ. ارشاد. اہل دنیا جب امام دوسرا کہنے لگے، واہ. اہل دنیا جب امام دوسرا کہنے لگے،
साहिब ईमान अपना पेशवा कहने लगे। सुभान अल्लाह। इस कदर शोहरत रदाए हक में पाई आपने आपको अल्लाह के बंदे रजा कहने लगे। जालिमों की वो हुकूमत अब कहाँ है देखिए, नूर अहले बैत की एक कहकशां है देखिए, वारिसे काजिम लक़ब जिसका रजा है वो अली, आज भी दुनिया के दिल पर हुक्मरां है देखिए। ये कसीदा हुजूर। इरशाद बिस्मिल्लाह। कुछ इस तरह भी कर्ज मुअद्दत अदा करें, कुछ इस तरह भी कर्ज मुअद्दत अदा करें, मिंबर से आज मधो सनाए रजा करें, लफ्जों में कैसे कैद करें दिल की धड़कने, जो मनकबत का हक है वो कैसे अदा करें। मांगा कलम नबी ने तो दीवाना कह दिया, उम्मत की ऐसी जहल पनाही को क्या करें। लेकिन मुहद्दिसों के कलम दान है गवाह, जो आरज़ुए हक बज़बां रजा करें। मासूम की जबान से सुनकर बस एक हदीस, इस्नाद अहले बैत के हक में दुआ करें। दीवानगी के जो भी जहां हैं मरीज हैं, वो लोग इस हदीस से अपनी दवा करें। लारैब ये हदीस भी मौजज़ा भी है, बेशक इसे इलाज समझकर पढ़ा करें। कोई मरज वो कोई मुसीबत कोई सफर, शादा इन्हीं के जामिने रद्दे बला करें। कुछ इस तरह भी फर्ज मुअद्दत अदा करें। सुभान जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब माशाल्लाह हमारे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने, नाज़रीन नाज़रात बहुत खूबसूरत अंदाज में कसायद, मनक़बतें और क़तआत पेश फरमाए। हमारी ये ट्रांसमिशंस इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम सेमिनार के उन्वान से आपकी खिदमत में जारी हो सारी है। यहां पर मैं आपकी खिदमत में कुछ अशआर अरबी के पेश करना चाहता हूं। जब अशआर ही पढ़े जा रहे हैं तो मैं भी कुछ अशआर आपकी खिदमत में पेश करूं। एक साहब थे अबू नवास, उनसे पूछा गया कि आपने इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम की तारीफ क्यों नहीं की, तो उन्होंने जवाब में क्या कहा, जरा मुलाज़ा फरमाइए। शायर अबू नवास जो कि दरबार का शायर है, हमारे इमाम का नहीं दरबार का शायर है, वो कहता है क़ील अली अंत औहदुन नास तुर्रन फी उलूमिल वरा व शअरिल बदी। मुझे कहा गया कि तू इस वक्त दुनियाए अरब में अरबी की ग्रामर का मोस्ट ऑथेंटिक पोएट है और अदीब है। और लका मिन जौहरिल कलाम निज़ामुन व युस्मिरुद्दुर्रु अला यदे मुजतनी। तुम्हारे कलाम से तो ग्रामर बनती है, तुम्हारे अशार से तो रूल्स और रेगुलेशंस ग्रामर के बनते हैं। ये हम कॉल ले लेते हैं, फिर इसके बाद मैं इंशाल्लाह इन अशार को मुकम्मल करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा सजाद खैरियत से हैं जनाब? न्यूयॉर्क में सब खैरियत है? बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब आगा सजाद, शुक्रिया आगा सजाद। इंशाल्लाह अभी मैं आपकी खिदमत में इन अशार के बाद अर्ज करता हूं कि हम क्या नूर क्या रोशनी हासिल कर सकते हैं अय्यामे विलादत इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम से। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। आप वॉच करते रहिए अलमादी टीवी को। अभी आपकी खिदमत में मैं गुजारिश कर रहा हूं, पहले मैं वो अशआर मुकम्मल कर दूं। क़ील अली अंत औहदुन नास तुर्रन फी उलूमिल वरा व शअरिल बदी, लका मिन जौहरिल कलाम निज़ामुन व युस्मिरुद्दुर्रु अला यदे मुजतनी। मुझसे कहा गया कि तू इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा ग्रामेटिशियन है कि तेरे कलाम की वजह से निजाम बनता है अदब का, अरेबिक लिटरेचर का। तेरे कलाम से, तेरे अशआर से दुनिया अरबी सीखती है और जौहरी के हाथ पर जौहर अच्छा होता है। फअलामा तरकता मदह इब्न मूसा, तो फिर तूने
क्यों मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के फर्जंद की तारीफ को तर्क कर दिया? वल खिसाल अल्लती तजम्मअन फी, तूने इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की उन खसलतों को अपने अशआर में जिक्र क्यों नहीं किया? जो इमाम अली रजा की खसलतें हैं वो तूने जिक्र क्यों नहीं की? फकुल, तो मैंने आजिजी से कहा, अबू नवाज कहता है, मा अस्तती ओ ला अस्तती ओ मदहा इमामिन कान जिब्रील खादिमन ले अबी, मैं उस इमाम की तारीफ क्या करूं जिसके बाबा के नौकर का नाम जिब्रील हो। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, मैंने भी 4 अशार आपकी खिदमत आलिया में पेश कर दिए। हमारे शुआरा और पढ़ने वालों से मुतासिर होकर हमारा गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी रहेगा। जैसा कि आगा सजाद ने एक सवाल किया कि हम क्या रोशनी, क्या नूर, क्या लाइट आपकी लाइफ स्टाइल से हासिल कर सकते हैं, तो पहली लाइट तो यही है कि हम जहां जहां रह रहे हों वहां के पोडियम को, प्लेटफॉर्म को, रिसोर्सेज को, टूल्स को, जराए को, वसाइल को अहले बैत इस्मतो तहारत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तो सिर्फ अमेरिकन न हो जाएं, बल्कि अमेरिकन होने के साथ साथ इस्लामिक भी रहे, इमामिया भी रहे। यहां के टूल्स को इस्तेमाल करें अपने आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम के मजहब के फरोग के लिए, जिस तरह इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने उन टूल्स को इस्तेमाल किया वली अहदे के जरिए बेहतरीन अंदाज में अपने अजदाद अतहार के मजहब को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। एक और लेसन जो इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से हमें मिल सकता है, और यही मोजज़ा भी शुमार होगा कि इमाम अलैहिस्सलाम जब मर्व की सरजमीन में तशरीफ लाए तो आप अभी अपनी सवारी से उतरे न थे कि 30,000 रावी अपने हाथों में कलम कागज लिए हुए इमाम के पहले जुमले को समझने के लिए परेशान थे, मुस्तरिब थे, मुंतजिर थे, ईगर थे कि फर्जंद रसूल जब सरजमीन मर्व पे कदम रखेंगे तो क्या फरमाएंगे। आपने ये इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, अल्लाह का इरशाद है, हदीस कुदसी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कलआ है। फमन तमस्सक बिहा व दखल हिस्नी, जो तमस्सुक कर ले ला इलाहा इल्लल्लाह के कलेमा से और दाखिल हो जाए मेरे कलआ में, मेरे कलए में, आमेना मिन अज़ाबी, वो मेरे अज़ाब से बच गए। फिर इमाम ने फरमाया, जब कलम रखने लगे तो इमाम ने कहा, वला किम बशर्तिहा व शुरूतिहा, लेकिन नजात तब होगी शर्त को भी माने, शुरूत को भी माने। वह आना शुरूतिहा, और उन शुरूत में से एक शर्त मैं अली रजा हूं। शर्त क्यों कहा सिंगुलर है, शुरूत क्यों कहा प्लूरल है? क्योंकि रिसालत सिंगुलर है, एक ही रसूल है, आखिरी रसूल, और इमामत प्लूरल है। कोया नजात उसकी होगी जो रिसालत को भी मानता हो और 12 इमामों को भी मानता हो। यह मौजज़ा यहां यह हुआ कि एक तो आपके पाए मुबारक के जमीन पे आने से एक चश्मा उगला, आज भी वो चश्मा मौजूद है, और दुनिया वहां जाकर जिल्दी अमराज की शिफा, बरस, जुजाम, खारिश, कैंसर, जिल्दी कैंसर वगैरह की शिफा
اس پانی سے حاصل کرتی ہے، پانی پینے سے، پانی کے نہانے سے، بلکہ معدے کی 70 قسم کی امراض کا علاج ہے امام علی رضا علیہ السلام کے پائے مبارک سے نکلنے والا پانی۔ محمد جو امام کے وضو تھا، اس سے ہم روشنائی یہ حاصل کر سکتے ہیں، روشنی یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جس طرح امام علیہ السلام اول وقت میں نماز کے پابند تھے، غلاموں کو بھی اول وقت میں نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ امام کے لیے جو اللہ وسائل پیدا فرما رہا ہے وہ غلاموں کے لیے بھی وسائل پیدا فرمائے گا۔ آج کل بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی نہیں تھا۔ امریکہ میں رہنے والے، کینیڈا میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے، برطانیہ وغیرہ میں رہنے والے، گلف میں رہنے والے، ایسٹ میں، عرب کے ریگزاروں میں، پاکستان، ہندوستان میں، بنگلہ دیش وغیرہ میں کیسے پاسبل ہے کہ پانی نہ ہو؟ آج کیسے پاسبل ہے؟ اللہ کی ذات نے امام رضا علیہ السلام کے لیے چشمے کو نکال کے درس دیا ہے کہ اگر میں تمہارے امام کے لیے پانی مہیا کر سکتا ہوں تو تم غلاموں کے لیے بھی پانی مہیا کروں گا، تم ڈیمانڈ تو کرو تاکہ سپلائی ہو۔ یہ درس ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا درس یہ بھی حاصل ہو جائے گا کہ امام علیہ السلام نے ان سے قلم 30,000 قلم کاغذ منگوا لیے جن کے بزرگوں نے ان کے جد کو ایک قلم اور کاغذ و دوات نہ دی۔ سبحان اللہ، یہ امام علی رضا علیہ السلام کا بہت بڑا زندہ معجزہ۔ امام علیہ السلام کے ارشادات عالیہ میں مثلا فرماتے ہیں مجالست الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، اے ہمارے چاہنے والوں شرارتی لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو ورنہ شریفوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاؤ۔ ہم کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو جاری و ساری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں رفعت مرزا اپر ڈاربی سے بول رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو میرے اس بیٹے کی زیارت کو جائے گا اس کو میں جنت کی گارنٹی خود دیتا ہوں؟ جزاکم اللہ، یہ بہت خوبصورت سوال ہے جناب رفعت مرزا صاحب جو القرآن سینٹر اپر ڈربی سے بات کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں ہم سے امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں۔ تو ایک تو یہ حدیث شریف سن لیجئے کہ حضور پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو میرے بیٹے کی خراسان میں زیارت کرے گا اس نے گویا میری زیارت کی۔ اور امام علی رضا علیہ السلام نے خود فرمایا جو میری زیارت کرے گا 3 جگہ میں اس کی مدد کروں گا، قبر میں، پل صراط پر، اور میزان اعمال کے وقت۔ جو میری زیارت کو آئے گا میں ان 3 اوقات میں اس کی مدد کروں گا۔ جناب مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے ذریعے تمام بھائی بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ہمارے سارے امام گارنٹر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر امام ضامن کا لقب صرف امام علی ابن موسیٰ رضا کا ہے۔ امام ضامن جو باندھا جاتا ہے وہ صرف ان امام کا 8ویں امام کا باندھا جاتا ہے، حالانکہ سارے ہمارے امام ضامن ہیں، اس لیے کہ یہ ضامن آہو ہے، انہوں نے ڈیئر کو ہرن کے بچے کو پناہ دی تھی۔ جو ہرن اور ہرن کے بچے کو پناہ دیتے ہیں کیا وہ اپنے ماننے والوں کو پناہ نہیں دیں گے؟ ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اور پھر امام علی رضا علیہ السلام نے دعبل خزائی سے کہا اجلس علی الکرسی، مفہوم کلام ہے، وَذْكُرْ جَدِّ الحسین، اے دعبل کرسی پہ بیٹھو اور میرے جد حسین کا ذکر کرو۔ دابل کہتے ہیں کہ یہ جسارت ہے سرکار کہ امام پیچھے بیٹھے اور غلام کرسی پہ بیٹھے۔ فرماتے ہیں ھذا شرف لذکر جد الحسین، دابل یہ میرے دادا حسین کے ذکر کا شرف ہے۔
گویا امام علی رضا علیہ السلام وہ ہستی ہے جنہوں نے باقاعدہ مجالس حسین علیہ السلام کو شروع کیا، باقاعدہ آرگنائز صورت میں، بلکہ حضرت معصومہ قم علیہ السلام جو آپ کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے اپنے کانوں کی بالیاں عطا کی کہ یہ میرے جد حسین کی نیاز کے لیے استعمال کی جائے۔ تو گویا امام علی رضا علیہ السلام سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ایک ارشاد گرامی اور سن لیجئے، پھر میں سیکنڈ ٹرم میں اپنے معزز مہمانوں کو دعوت دوں گا کہ تھوڑا تھوڑا وہ اور ارشاد فرمائیں۔ ہمارا وقت بھی اختتام پذیر ہونے والا ہے، چند منٹ باقی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ارشاد گرامی اور سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسلاح الانبیاء، اے ہمارے چاہنے والوں چلو تو انبیاء کا اسلحہ لے کے چلو۔ قیل ما سلاح الانبیاء، سوال کرنے والوں نے کہا، پوچھا فرزند رسول انبیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ قال الدعاء، فرمایا دعا سلاح الانبیاء۔ میں جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ چند منٹ کے لیے وہ دوبارہ بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ۔ امام رضا علیہ السلام کی شان میں قصیدے کی چند کی خدمت ہے۔ لائق حمد ہے توفیق ثنا دیتا ہے، لائق حمد ہے توفیق ثنا دیتا ہے، چاند کو چاندنی سورج کو ضیاء دیتا ہے، ایک زاروں کو وہ گلزار بنا دیتا ہے، جس کو دیتا ہے اگر حد سے سوا دیتا ہے، مدحت شاہ خراساں سے سکندر کر دے، ایک قطرہ ہوں تو چاہے تو سمندر کر دے، ہوں ہوا خواہ میں مولا تیری دربانی کا، فقر میں بھی ہے مزا بخت سلیمانی کا، دل کو رہتا ہے یہ احساس پشیمانی کا، حق ادا کیسے کروں اس کی ثنا خوانی کا، مدح خواہ جس کا سرے آیت قرآن رب ہو، اس کی کیسے ہو ثنا جس کا ثنا خواہ رب ہو۔ اے خدا بندہ آسین گناہ گار ہوں میں، ہاں تیری بخشش پہن کا سزاوار ہوں میں، کون کہتا ہے کہ فردوس کا حقدار ہوں میں، اپنے آقا کی عنایت کا طلبگار ہوں میں، مرتبہ پاتا ہے اس در سے جو منسوب ہوا، آ کے دیبل بھی یہاں وقت کا یعقوب ہوا۔ ماشاءاللہ۔ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ، کیا کہنا جھوم کے آئی خراساں سے گھٹا کیا کہنا، ساقیہ آج پلا جام ولا کیا کہنا، ایک دو جام نہیں 14 پلا کیا کہنا، دل کو اس کی طلب کھینچ کے لے آج مشہد ہی میں پینے کی قسم پہنچ جب تو اس رضا دین کی قیادت کے لیے، جوخ در جوخ چلے آئے سعادت کے لیے، پردہ اٹھتا رہا محمل کا زیارت کے لیے، راوی کہتے ہیں ہزاروں تھے کتابت کے لیے، عرض کی دل میں تمنا ہے یہ فرزند رسول، آپ کے پاک لبوں سے سنے ہم قول رسول، لب کشا شاہ خراساں ہوئے اے اہل ولا، آ کے جبریل امین نے یہ میرے جد سے کہا، کلمہ لا الہ کا قلعہ ہے بخدا، اس میں جانے کی مگر شرط ہم ہی ہے واللہ، قول خالق کا غضنفر یہ رضا تک پہنچا، جس کو ان سے ہوئی الفت وہ جنا تک پہنچا۔ بہت شکریہ جناب۔ جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب بہت خوبصورت انداز میں قصیدہ خوانی فرما رہے تھے بارگاہ امام علی رضا علیہ السلام میں۔ اللہ کریم شاہ خراسان کے صدقے میں جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب سے، جناب ظاہر نقوی صاحب سے، جناب افتخار حسین صاحب سے، اور مجھ فقیر سے الحاج ماجد حسین موسوی سے یہ خدمت قبول و منظور فرمائے، اور آج کا جو سیمینار امام علی رضا علیہ السلام سیمینار المہدی ٹی وی سے نشر ہو رہا ہے، اس کو ہمارے لیے زاد آخرت
قرار دے. لا اب اس کے کہ میں ظاہر نقوی صاحب سے گزارش کروں کہ وہ سیکنڈ ٹرم میں کچھ منظوم کلام سنائیں. ایک ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا خادم ہادی باقری ہوں. کیسے ہیں جناب مولانا؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی اس پروگرام کے وجہ سے ہم اگرچہ کہ اب اس پروگرام میں شامل نہیں ہیں لیکن ذکر اہل بیت کے سننے کا ثواب حاصل کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز اور یہ چیز پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے اور یہی خوبی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے یہ جو کام ہو رہا ہے کہ جہاں پر کہ گھر بیٹھے ہوئے لوگ ہر چیز کو سن سکتے ہیں, تعلیمات کو سن سکتے ہیں اور پھر یہ کہ خوشی میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا یقین ہے کہ یقیناً اس پروگرام پر بھی اور جہاں جہاں پر ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سب پر آج پہ امام کی بھی نگاہ کرم ہوگی, کیونکہ امام ظاہر ہے کہ جب امام ضامن ہے, ہم جب کوئی انصاف سے جاتا ہے تو اس کو ضمانت میں دیتے ہیں, تو اسی یقین کے ساتھ کہ امام سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس کو بچائیں گے. یقین اس وقت امام دیکھ رہے ہیں. خلا میں ایک موقع پر اگر آپ اجازت ہو تو یہ شیئر کروں. بسم اللہ. کہ یہ خوشی کا جو موقع ہے اکثر ہوتا ہے کہ دنیا میں جو مختلف طریقے سے خوشی منائی جاتی ہے. محمد پر مجھے یاد ہے ہمارے اپنے وطن میں کہ جہاں پر آج امام علیہ السلام کے تعلق سے ایک پہاڑ بھی ہے جہاں پر باقاعدہ جو ہے امام کے نام سے منسوب ہے, لوگ جاتے ہیں. اور پھر دوسرے بھی موقعوں پر ولادت کے موقع پر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشی میں یعنی خدا کی خوشی میں کچھ ایسی چیزوں کو شامل کر دیتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے, جیسے مثلا گانا بجانا اور میوزک اور یہ بینڈ باجا وغیرہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو خدا خوشی میں اہل بیت کی خوشی میں جیسا کہ آپ کے اس میں کہ مولانا نے خود فرمایا, دوسرے معصومین نے بھی کہا کہ ہماری خوشی میں خوش ہونا ہے اور ہمارے غم میں مغموم ہونا ہے. تو اس میں خدا وہ جو لفظ ہے کہ یفرحون لفرحنا ہے, رائٹ؟ جی ہاں, یفرحون لفرحنا, یا وہ خوش ہوتے ہیں ہماری خوشی کے لیے. جی اس کا ترجمہ یہی ہے نا خلا؟ یا خوشی کے لیے یا خوشی میں, کیونکہ لام فی کے معنی میں بھی آتا ہے. جی ہاں جی. تو خلا مگر اس میں مفہوم تو ظاہر ہے کہ اصل میں یہی ہوگا نا کہ وہ خوش ہوتے ہیں لیکن ہم کو نہیں بھولتے ہیں. نہیں, بہت اچھا ہے جناب مولانا ہادی باقری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے وضاحت بھی فرمائی. اجازت دیجیے کہ اس میں میں یہی معرض کروں گا سارے سننے والوں سے, اور میں بھی اس سلسلے میں یوں شامل ہو سکتا ہوں کہ اگر ہم یہ خیال کریں کہ ہم جیسے مثلا خوشی مناتے ہیں, اب اسی وقت بھی مثلا یہاں پر ہو رہی ہے جس طرح سے امام بارگاہ میں ہوتی ہے یہ ہوتے ہیں, تو کال یہ منقطع ہو گئی ہے. خوشی ایسے ناظرین ناظرات, کال منقطع ہو گئی ہے. ہم اپنا سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. مولانا ہادی باقری صاحب نے ابھی سوال کیا اور وضاحت بھی کی انہوں نے. دراصل خوشی میں خوشی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اہل بیت کو آپ ناراض کر دیں, جیسے میوزک وغیرہ یا گانا بجانا, یہ بالکل شرعن جائز نہیں ہے, خوشی میں ہو یا غمی میں ہو. بے شک بے شک. محترم ناظرین و ناظرات, امام علی رضا علیہ السلام کی روح پرفتوح کو خوش کرنے کا راز اس میں مضمر ہے کہ ہم آپ کے طریقے پہ چلیں, آپ کی سیرت کو اپنائیں. مثلا آپ کی سیرت میں یہ تھا کہ آپ کبھی زندگی میں کسی محفل میں پاؤں دراز کر کے نہیں بیٹھے. ہمارے ہاں آج یہ رسم بنتی جا رہی ہے کہ پاؤں پھیلا کے بیٹھتے. امام علی رضا علیہ السلام کے اخلاقیات میں یہ درج ہوا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی کو گفتگو کرتے ہوئے آپ نے ٹوکا نہیں, حالانکہ آپ تو امام تھے. ہمارے ہاں قطع کلامی معاف کے حوالے سے ہر ایک کو ٹوکنے کا رواج ہے. امام علی رضا علیہ السلام خورد و نوش میں بھی اور پوشاک میں بھی, خوراک و پوشاک میں بہت ہی ماڈریشن کے قائل تھے. یہی چیز ان کے ماننے والوں کو بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے. ایک جاسوس کو جب حاکم وقت نے ارسال کیا امام علی رضا علیہ السلام کو مدینہ سے
مشہد لانے کے لیے اور کہا کہ میکسیمم اذیت پہنچانا راستے میں. جب اس نے پوچھا کہ تم نے اذیت کیوں نہیں پہنچائی حاکم نے, تو اس نے کہا میں اس فرزند رسول کو کیا اذیت پہنچاتا جس کا عبادت و تلاوت کے علاوہ کوئی کام ہی نہ تھا. الفضل ما شہدت بہل اعداء. امام علیہ السلام کے جو مناظرات ہیں وہ بہت زبردست ہیں. مثلا ایک مناظرہ جو حاکم نے کروایا, سارے کے سارے ادیان و مذاہب کے علماء کو بلایا. جعفریق سب سے بڑا راہب, راس الجالوت سب سے بڑا رہبائی, عمران سابقی, نستاس رومی وغیرہ, سب کے سامنے جب امام علیہ السلام تشریف لائے تو امام نے جاسلیق سے کہا تم سوال کرو گے یا ہم سوال کریں؟ تو جاسلیق نے کہا کہ میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس عیسیٰ کو تو مانتا ہوں جو ہمارے جد کی غلامی کا دم بھرتے تھے. سبحان اللہ. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تم سے ایک سوال کروں؟ وہ یہ کہہ چکا تھا کہ عیسیٰ خدا ہے. امام نے کہا تمہارے عیسیٰ میں ایک کمی نظر آتی ہے کہ وہ نمازیں کم پڑھتے تھے, روزے کم رکھتے تھے. ظاہر ہے کہ ان سے تو کم پڑھتے تھے اماموں سے. تو اس نے کہا خبردار ایسے نہ کہیے گا, وہ تو ساری ساری رات نماز پڑھتے تھے, سارا سارا سال روزے رکھتے تھے. امام نے مجمع کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ مجمع والوں ذرا اس سے پوچھ کے بتاؤ کہ جب خود خدا تھے تو نمازیں کس کی پڑھ رہے تھے اور روزے کس کے لیے رکھتے تھے. اب میں حضرت ظاہر نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ منظوم کلام پیش فرمائیں. آپ نے رسول مکرم کی بات کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کاغذ اور قلم کا ذکر آیا تھا, اس میں مجھے جناب شاہب کاظمی کے ارشاد یاد آئے, وہ پیش قدم کر رہا ہوں. بسم اللہ. ہمیں بھی صبر کرنا اور کچھ آسان ہو جاتا, بہت اچھے. ہمیں بھی صبر کرنا اور کچھ آسان ہو جاتا, تمہارا بھی ہمارے سر پہ ایک احسان ہو جاتا. سبحان اللہ. نبی واقف نہ تھے نبی واقف نہ تھے گر لکھنے پڑھنے سے معاذ اللہ, تو کاغذ قلم کے دینے سے کیا نقصان سبحان. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھیے جناب. اب ہمارا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے. میں جناب افتخار حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ چند منٹ کے لیے وہ ارشاد کریں تو ہم آج کے سیمینار کو سم اپ کریں گے. آپ کی توجہ کا, آپ کے دیکھنے کا بے حد شکریہ. آپ سے ہم سب کے سب شرکا ملتمس سے دعا ہے. بسم اللہ. زندگی باعث اعزاز بنا دے مولا, سبحان اللہ. زندگی باعث اعزاز بنا دے مولا, روزے حضرت عباس دکھا دے مولا, میں یہ سمجھوں گا ملا مجھ کو نشان حیدر, آگ ماتم میرے سینے پہ سجا دے مولا. جزاک اللہ. رضا کے در سے مل جائے جسے پروانہ ایما کا, یقیناً مستحق ہو جاتا ہے گلزار رضوا کا. سبحان. مقدر پر کیا ہے ناز تیرے ظاہر مشہد, ماشاءاللہ. میں علی یہ غربت میں بھی میما ہے تو شاہ خراسان. سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے, بس ہم اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں شرکا کا ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں کہ وہ آج کے سیمینار میں تشریف لائے.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। जी मैं वहीद हैदरी बोल रहा हूँ। जी जनाब। मेरा ताल्लुक अमेरिका की स्टेट पेंसिल्वेनिया से है। जी माशाअल्लाह। तो अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, बड़ी खुशी हुई मेहरबानी। कि माशाल्लाह मैं भी चैनल शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमें कभी महसूस हो रही थी वो हमारी पूरी हो गई है, और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत अहले बैत का जो पैगाम है फिर पूरी दुनिया में यहाँ से नशर होगा। बहुत खुशी की बात है, आपको मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बहुत शुक्रिया। आपकी टीम। आज इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का उनका ही जश्न है। जी जी। तो इसी निस्बत से एक सवाल है। जी। वो सवाल ये है कि इमाम ज़ामिन को इमाम ज़ामिन क्यों कहा जाता है, और किसके बैकग्राउंड में अगर कोई आप रोशनी डाल दें। बहुत शुक्रिया, मोमिनीन की जज़ाकुमुल्लाह। इजाफा होगा। नाज़रीन नाज़रात, ये जनाब वहीद हैदरी साहब पेंसिल्वेनिया से हमें कॉल फरमा रहे थे। इन्होंने बहुत एनकरेज भी किया है, अप्रिशिएट भी किया है अल महदी टीवी, अल महदी चैनल की नशरियात को, और ये भी फरमाया है कि ये नशरियात पूरी दुनिया में मोहम्मद व आले मोहम्मद का पैगाम लेकर पहुंचेंगी। और इन्होंने सवाल ये फरमाया है कि इमाम रिजा अलैहिस्सलाम को इमाम सामिन और जामिन क्यों कहते हैं। तो जवाबन अर्ज है कि सामिन होता है 8वां, क्योंकि हमारे इमाम 8वें इमाम हैं। इमाम अलैहिस्सलाम का वो नंबर है जो नंबर जन्नत के दरवाजों के, तो जन्नत है 8। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का वो नंबर है। और जामिन उनको इसलिए कहते हैं कि ये जामिन आहू हैं, ये कायनात के जामिन हैं, अपने चाहने वालों के जामिन हैं। और इन्हीं के मुकद्दस नाम का इमाम जामिन शादियों में भी बांधा जाता है और सफर के लिए भी बांधा जाता है। अल्लाह ताला इमाम जामिन बांधने वालों को जिंदा और सलामत रखे, और अल्लाह जनाब वहीद हैदरी साहब को भी जिंदा और सलामत रखे, और इनको अल्लाह ताला रिज़्क़ वसी और फर्जंद अर्जमंद की सआदत से माला माल फरमाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन नाज़रात, हमारा वक्त तकरीबन इख्तिताम पजीर होने को है। 2 पैगाम और सुन लीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने चाहने वालों को, ला तत्रुकुल अमल सालिहा वल इज्तिहाद फिल इबादते इत्तिकालन लिहुब्ब आले मोहम्मद। हुब्ब आले मोहम्मद पर इत्माद करके अमल सालेह तर्क न कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत में कोशिश को छोड़ न देना। हुब्ब आले मोहम्मद पर एतमाद करके, बल्कि हुब्ब आले मोहम्मद इसका सबब बने कि तुम्हारी इबादत दूसरों से ज्यादा हो और तुम्हारा अमल साले दूसरों से बढ़ जाए। एक इरशाद गिरामी और है इमाम का, इन्नल्लाह यबग़दुल क़ील वल क़ाल व इज़ाअतल माल व कसरत अस्सुआल। तहकीक अल्लाह नफरत करता है क़ील व क़ाल से, यूजलेस कन्वर्सेशन से। अभी आज ही इत्तेफाक से हमारे स्टूडियो में हमारे एक शरीक ने किसी का पैगाम दिया। इस चैनल के शुरू होते ही तनकीद का, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप डिस्करेज ना हो, फजूल लोगों का काम सिर्फ तनकीद करना। ये मोहम्मद व आले मोहम्मद का चैनल है, ये सखावत हुसैन का चैनल नहीं है, ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम का चैनल है, ये मजहब शिया खैरुल बरिया का चैनल है। इस चैनल को रहना है, मुखालफत करने वाले मुखालफत करें या हिमायत करने वाले हिमायत करें, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं। यूजलेस कन्वर्सेशन, टेलीफोन पे गीबतें हो रही है, महाफिलों मजालिस में फन बनाए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तरबियत औलाद की बजाय ठट्ठो मजाक में लगे हैं, सोशियोलॉजी में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत की शब में यह पैगाम है कि आज के बाद
फजूल गुफ्तगू न की जाए। कीलो काल से अल्लाह नफरत करता है। और इजाअतल माल, वेस्टेज ऑफ माल से भी अल्लाह नफरत करता है। बेशक। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्च तो शैतान के भाई हैं। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो मगर फजूल खर्ची ना करना। वेस्टेज, आजकल खाना दावतों में, घरों में इतना वेस्ट हो रहा है कि अगर यही वेस्ट होने वाला खाना हिंदुस्तान पाकिस्तान के शिया गरीबों तक पहुंचा दिया जाए तो शायद कोई गरीब ना रहे। बेशक बेशक। वह कसरत सवाल, अल्लाह भीख मांगने को पसंद नहीं करता। बेशक। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की विलादत की शब शियान अली के लिए पैगाम यह है कि आप जान मारें मगर किसी से दस्ते सवाल दराज न करें। जज़ाकल्लाह। अली का शिया गैरतमंद होता है, बेशक, मेहनत करता है। बेशक। हम कॉल ले लेते हैं और फिर हम ऑफिशियली आज के सेमिनार का इख्तितामी ऐलान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक मरतबा फिर से हाजिरी दे रहा हूँ, सिर्फ ये आर्ज़ा करने के लिए, जैसे आपने इरशाद फरमाया कि पैसा जो है फजूल खर्च मत करो, मोमिनीन जो है सही तरह से खर्च करना चाहते हैं। आपसे मरोजा ये है कि जरा मोमिनीन को बताइए कि ये जो हमारा चैनल चल रहा है अल-मेहदी, इस सिलसिले में वो अगर ताउन करें, डोनेशन दें तो जाहिर है कि ये खैर जारिया होगा, ये चैनल भी बरकरार रहेगा, तालीमात अहले काम होगी। और फिर आठवें इमाम यकीनन इस वक्त कह रहे होंगे कौन है जो हमारे अम्र को जिंदा करे। जाहिर है कि मोमिनीन बहुत से कहते लब्बैक या रज़ा कहना चाह रहे हैं आज, तो जरा सा बता दीजिए मोमिनीन को कि जो आपकी तरफ से यानी जो हमारा प्रोग्राम है कि $1 का जो पर डे का, मोमिनीन को बताइए। मुमकिन है बहुत से मुखय्यर हज़रात कार्य। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना हारी बाकरी साहब किबला, आप दोबारा तशरीफ लाए, आपने ज़हमत फरमाई। नाज़रीन नाज़रात, हम मौलाना की याद आवरी का और रिमाइंड करने का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा चैनल किसी मुल्क, किसी तंजीम, किसी एजेंसी या किसी ग्रुप की तरफ से नहीं है। बेशक। हमारा चैनल बिल्कुल मोहम्मद और आले मोहम्मद की मदद से है और आपकी मदद से। लिहाजा आपसे ये गुजारिश है कि माशाल्लाह अहले खैर बहुत है। ये $1 पर डे तो गरीब मोमिनीन के लिए है। माशाल्लाह हमारी कौम में बड़े अमीर मोमिन हैं। आज शब विलादत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम है। आप हजरात व ख़वातीन आज से ही कम से कम इसकी मेंबरशिप तो ले लीजिए कि $1 पर डे हम सोच रहे हैं, क्योंकि $6000 इस वक्त हमारा खर्चा है और तकरीबन हमने $30,000 कर्ज लेकर इस चैनल को शुरू किया। उस 30,000 का तो अल्लाह बंदोबस्त करेगा, कोई बड़े पैसे वाले मोमिनीन इंशाअल्लाह सहम इमाम से या डोनेशन से मेहरबानी फरमा देंगे। ये जो डे टू डे खर्चा है मंथली, इसको पूरा करने के लिए हमने ये स्कीम शुरू की कि $1 पर डे इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की शब में आज कम से कम और नहीं तो 20 लोग ये अहद कर लें कि आज से इंशाअल्लाह अल-मेहदी टीवी के मेंबर बन जाएंगे और महाना $30 इंशाअल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से कायम टीवी के लिए खर्च करेंगे ताकि हमारा चैनल काम करता रहे। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम शाह खुरासान हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा, उनकी पाक रूह से भी, कि वो आज की शब हमारे ऊपर रहम फरमाएं। ईदी के तौर पर आज बहुत बड़ी ईद है, वो ईदी के तौर पर हमें हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत का सर्टिफिकेट लेकर दें और हमारे चैनल के लिए वसाइल मुहैया फरमाएं ताकि हमारा चैनल इंशाअल्लाह बखैर खूबी काम कर सके। मैं दुआगो हूं आज के इस सेमिनार के इख्तितामी मराहिल में, या अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के तुफैल में हमारे इस सेमिनार को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। इस सेमिनार के शुरका जनाब डॉक्टर गजनफर जाफरी साहब, जनाब माजिद हुसैन मूसी साहब, जनाब ज़ाहिर नकवी साहब, जनाब इफ्तिखार हुसैन जैदी साहब और मुझ फकीर पुरतक़सीर हकीर रूसिया को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। आमीन। जो हमारी ट्रांसमिशंस जनाब मौलाना वसीम अब्बास साहब क़िबला और ज़ीशान शबीर साहब, मंजूर मियाँ साहब के जरिए पूरी दुनिया में जा रही हैं, इन हजरात की तौफीक़ात आलिया में
इजाफा फरमा। आमीन। मौलाना हादी बाकरी साहब, रफत मिर्जा साहब, मंजूर मियां साहब और हमारे एक और भाई अहमद साहब इजलिन से, जो आज के इस प्रोग्राम में बजरिया कॉल शरीक हुए सेमिनार में, इनकी तौफीकात आलिया में भी इजाफा फरमा। पारेला शाह खुरासान के सदके में बीमारों को शिफायाब कर। आमीन। हमारे मलिक वहीद हैदरी साहब भी शामिल हुए, बारेला उन्हें जिंदगी वाला बेटा अता फरमा। आमीन। उनके रिस्को माल में इजाफा फरमा। उनकी दादी जो हाल ही में इंतकाल कर गई हैं, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा। बारेला इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के सदके में हम सबको इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की जियारत नसीब फरमा। हम सबको हज्जो ज़ियारत नसीब फरमा। हाथ उठे हुए हैं मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, एक जुमला सामने आ गया है। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि हजरत इब्राहिम में और हजरत मूसा में अलैहिस्सलाम क्या फर्क है, कि मूसा की जबान पे अंगारा आया, जल गई, इब्राहिम दहकते हुए शोलों में गए, न जले। तो आपने इरशाद फरमाया था, इब्राहिम अपनी जुर्रियत में हम आले मोहम्मद का नूर ला रहे थे और मूसा की नस्ल में हमारा नूर न था। तुझे वास्ता है नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारे बच्चों और बच्चियों के किरदार की हिफाजत कर, सबका खातिमा अल खैर फरमा, हम सबको हज्जो ज़ियारत नसीब फरमा, नाज़रीन और नाज़रात के कर्जों को अदा फरमा। कोई हमारे कॉलर हैं जो दुआ में ज़ाहिरन शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हादी बाकरी हूँ। अभी अभी एक मोमिना ने ताहिरा अली, उन्होंने कॉल किया और वो कह रही हैं कि वो आपसे कह दे कि वो $100 यानी 100 दिन के लिए, 100 दिन के लिए वो डोनेशन देना चाहते हैं। तो उनका नाम ताहिरा अली, वो इत्तेफाक से मेरी बहन भी है, तो उनका नाम लिख दीजिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज्जत और जलाल का, इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की शब विलादत का, हमारी बहन ताहिरा अली की तौफीकात आलिया में इजाफा फरमा, जो $100 से हमारे अलमहदी टीवी की मेंबर बनी है। उनकी औलाद को, उनके अहल खाना को, उनके बहन भाइयों को हिफ्ज़ व अमान में रख, उनके पेरेंट्स के दर्जात को मुतआली फरमा, इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको आपके आवान अंसार में शुमार फरमा। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, अब हमारी ट्रांसमिशंस का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ है। एवरी मंडे 1:15 बजे से लेकर 2:15 बजे तक अल हुदा का प्रोग्राम होता है। 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक अल फलाह का इंग्लिश में प्रोग्राम होता है। 4 से 5 बजे बरकात इसमें आजम है। ट्यूसडे के दिन मंगल के दिन 4 से 5 बजे सिरात मुस्तकीम, और 6 से 7 बजे डॉक्टर अंदलीब ज़हरा मिर्जा का प्रोग्राम पयाम ज़ैनब, जो आज से शुरू हुआ है। एवरी संडे 4 बजे से लेकर मगरिब तक हमारी ट्रांसमिशन अलमादी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से डायरेक्ट नशर की जाती है। जो अल कुरान सेंटर में उसूल खिताबत का हमारा दर्स शुरू हुआ है, वो भी रिकॉर्डेड पेश किया जाता है। और जो दर्स हमारा मोहम्मदिया सेंटर ऑफ वर्जीनिया में बिस्मिल्लाह से वन्नास तक शुरू हुआ है, वो भी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश किया जाता रहेगा। सखावत हुसैन सदरालवी को तमाम शुरका के साथ, टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। अल्लाह करीम आपको जिंदा हो, सलामत रखे। बहुत बहुत मुबारक हो आज की शब विलादत शाह खुरासान की। और हमारी ट्रांसमिशंस का इख्तिताम अलहाज आगा माजिद हुसैन मूसवी नारे वाले आगा के नारों से होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे नारे अली दम दम, अली अली हर दम, अली अली हर दम, अली अली नरे हुसैन, हुसैन
زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مرد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، المہدی ٹی وی زندہ